کچھ لوگ ہیں جو علماء کے خلاف ہر وقت ذہن سازی کرتے رہیں گے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ان کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی, ان کے پاس گارڈ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, ان کے پاس اچھا سب سے پہلے تو مجھ پہ شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ تو میں نے بولا ہی نہیں جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے. دیکھو شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کو میں شادی کا پیغام بھیجوں. لڑکی کا باپ پوچھے گا بیٹا تو پالے گا کیسے, یہ اس کا ہے نا, کیا خیال ہے, تو ان کو میں مطمئن کر دیتا ہوں تبھی ہو گئی. صحیح ہے نا, ان کو میں بتا دیتا ہوں جی یہاں سے, وہ پھر ظاہر ہے وہ انکوائری بھی کریں گے, کیسے تو نہیں چندوں کے پیسوں سے شادی ہو رہی, اور وہ مطمئن ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے تو ان کی مرضی. ہاں بڑے صحیح ہے. تو یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ ہیڈک سسرال والوں کا ہے کہ بھائی تو پیغام بھیج رہا ہے تو تیرے پاس پیسے, 3 کو پالنا آسان تو نہیں ہے نا, کہاں سے آ رہے ہیں. دوسری کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے, تو میں نے بتایا بھائی یہ میرا ذریعہ آمدن ہے, یہ اس طرح سے, جو بھی جس کو سمجھ میں آیا انہوں نے مان لیا, نہیں آیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بہت سے انہوں نے ریجیکٹ کیا, انہوں نے بولا نہیں ہم نہیں کرتے. تو یہ ان کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک بولو نہیں. اور اس لیے علماء کی جان چھوڑ دیں آپ, یہ نا گاڑی میں کیوں گھوم رہے ہیں, تو یہ گارڈ کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ دعوتیں کر کر کے مرغے کھلاتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں دیکھو مرغے کھاتے ہیں, ہم کس سے روٹی کھا رہے ہیں, اچار سے روٹی کھا رہے ہیں. تو کھلا بھی تو تم ہی رہے ہو, ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو کہتے ہیں سیدھا دال چاول کھلاؤ اگر تم دعوت کرتے ہو. اب آپ نے مرغے پکائے ہوئے ہیں تو مرغے کھا رہا ہوں, تو پھر دعوتوں پہ لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ کھانا کھانے دو آرام سے. یہ جب مرغے رکھے ہوئے ہیں نا اور ان کی تصویریں جائیں گی, بڑا برا امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے, پتہ نہیں یہ کر کیا رہے ہیں مولوی لوگ. حالانکہ میری خوراک ان بہت تھوڑی ہے, جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ رکھا ہوا بہت ہوتا ہے, اور دائیں بائیں والے ہاتھ زیادہ صاف کر رہے ہوتے ہیں میرے لیبل لگا کے. حقیقت ہے, وہ سمجھ گیا جس کو جو بہت ہنسا ہے نا وہی ہے. تو خیر یہ الزامات چونکہ علماء پہ لگتے رہتے ہیں اس لیے میں نے ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا. ہاں اس میں بھی بے اعتدالی نہیں ہو, بے اعتدالی غلط ہے. اس میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر ایک کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھیں. اگر ایک آدمی نے مدرسہ بنایا, غریب تھا, بناتے ہی گاڑیاں آ گئیں, محلے والوں کی ذمہ داری ہے پوچھیں یہ کہاں سے آیا ہے. اس کو فری ہینڈ آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ کرپشن بھی ہوتی ہے, داڑھی والے بھی کرپشن کرتے ہیں. داڑھی والے برے نہیں ہوتے, برے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں. ایک آدمی مسجد کا امام بنا, پھٹ پھٹی سی بائک لے کے گھوم رہا ہے, امام بنتے ہی مسجد میں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا اور امام صاحب دے مار 4.5 نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے. بدگمانی ہے کہ بیٹا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کنسٹرکشن کے کام میں ان کا بھی اپنا کھانچا کھلا ہوا ہو. تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے پوچھے کہ حضرت یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ. انتظامیہ کو تو حق ہے نا, میں نے تو اپنی مسجد کی انتظامیہ کو بار بار حق دیا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھو میرے پاس گاڑی کہاں سے آئی, مجھ سے پوچھنے کا حق ہے آپ کو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں مسجد کے نام پہ چندہ لے کے کھا رہا ہوں. یہ تو ہم نے حق دیا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں کمیٹی والے, بار بار کہا بھائی مجھ سے پوچھ سکتے ہو آپ جب چاہو, میں آپ کو کلیئر بتاؤں گا. اگر آپ محتمم سے پوچھیں کہ بیٹا تمہارے پاس اتنا پیسہ, انتظامیہ پوچھے, ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ چلتے پھرتے گلی محلے میں کوئی بھی پکڑے کہ مولانا آپ کے پاس پیسہ, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے نا. مسجد کی مینجمنٹ یا مدرسے کی انتظامیہ یا محلے والے جن کا مدرسہ ہے, جو محلے کے جو بڑے لوگ ہیں, ہر نتھو پتو کو بھی ہم اجازت نہیں دے رہے, محلے کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ حق, کیا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے محلے میں مدرسہ ہے تو بڑے لوگ محلے کے, ہر آدمی نہیں, ہر نوجوان نہیں, بڑے لوگوں کو چاہیے کہ محتمم صاحب سے پوچھیں کہ محتمم صاحب یہ ہمارے محلے کا مدرسہ ہے تو اس کا جو اکاؤنٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے, آپ حساب ہمیں کلیئر کر کے دیں. ہم اپنے محلے کو جو ہے نا ناجائز کھاتوں کا ذریعہ نہیں بنا سکتے. لوگ ایسا کرتے ہیں, بے روزگار ہوتے ہیں تو 4 دیواری کھڑی کی, یتیم بچے لا کے رکھے اور نوٹ چھاپنا شروع کر دیے. لوگ یتیموں کا منہ دیکھ دیکھ کے ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, ان کی جائیدادیں بن رہی ہوتی ہیں.
تو ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر فری چھوڑ دیں، نا نا. حضرت عمر سے جب سوال ہو سکتا ہے کہ یہ لمبی قمیض آپ کے پاس کہاں سے آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفہ جن کے تقوی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ممبر پہ بیان کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ مال غنیمت میں اتنا لمبا کرتا آپ کو کیسے مل گیا، غنیمت میں تو ایسا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے بتایا میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ دیا ہے. یہ حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا. آج آپ پوچھ لو کسی کوئی بھی اس طرح سے مدرسہ چلا رہا ہو، محلے میں محتمم بنا ہوا ہو، یا کوئی اس طرح مسجد کے نام پہ نوٹ چھاپ رہا ہو، آپ ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں تو اس کو ایک دم لال پیلا نیلا غصے میں غضبناک ہو جاتا ہے. ایسا غضبناک جیسے پتہ نہیں آپ کیا کر دیا آپ نے اس کے ساتھ. جو یہ غضبناک ہونا اس کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا بولو ہے، اتنا نہیں ہے. بدگمانی سے بچانا ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے. ایک صحابی گزرے، آپ نے ان صحابی کو بلایا، فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں، کوئی نامحرم عورت نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ کیسے شک کر سکتا ہوں. لیکن نبی نے ان کی ایمان کی حفاظت کی. بھائی بدگمانی ہو سکتی ہے، بدگمانی ہو سکتی ہے. تو ہمارے نبی کا ظرف تو اتنا بڑا کہ خود اپنے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی عقیدت اتنی ٹھونسی ہوئی ہے کہ نہیں میں اتنا نیک ہوں کہ میرے بارے میں قطعاً سوال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. آپ اچار روٹی کھائیں، ہم کروڑوں کھربوں روپے میں گھومیں، آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے کہ کہاں سے آیا یہ. تو ہم نہ تو ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں کہ ہر ایک پوچھتا پھرے یہ گاڑی کہاں سے، یہ فلانا کہاں سے، اور نہ ہم اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی نہ پوچھے. تو مسجد ہے تو مسجد کی انتظامیہ پوچھے، مدرسہ ہے تو مدرسے کی انتظامیہ پوچھے.